بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے انسدادی میں نشیات کی ریڈنگ کی تھی۔ آج باقی ماندہ کر لیتے ہیں اور مشقی سوالات کریں گے۔ اچھا بچوں، کل ہم نے تھوڑی سی رہ گئی تھی ریڈنگ، اب آج وہ بھی کر لیتے ہیں۔ سرکاری اور نجی سطح پر منشیات میں مبتلا افراد کے علاج معالجے اور بحالی کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ علاج معالجے یعنی ان کے علاج کے لیے نشے سے نجات یعنی نشہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو علاج پر آمادہ کریں، راضی کریں اور اس پر اعتماد دیں کہ وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پا سکیں۔ مریض کو وقت دیں، توجہ سے اس کی دیکھ بھال کریں اور اسے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ اس کی غذا اور روزمرہ سرگرمیوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں، اسے زندگی اور امید سے بھرپور مواد پر مبنی کتب فراہم کریں اور مطالعے پر مائل کریں۔ اس کی دل جوئی کریں اور غیر محسوس طریقے سے اسے زندگی کی اہمیت کا احساس دلاتے رہیں۔ منشیات کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے انسدادی منشیات فورس کا شعبہ قائم کیا ہوا ہے، جو دن رات اپنے فرض کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتا ہے، اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے۔ اس فورس کا بنیادی کام منشیات کا زہر فروخت کرنے والوں پر نظر رکھنا ہے، یعنی جو لوگ منشیات فروخت کرتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں اور انہیں منشیات کے جرم میں ملوث ہونے کی صورت میں گرفتاری عمل میں لانا اور عدالتوں میں کڑی سے کڑی سزا دلوانا ہے۔ کڑی سے کڑی یعنی سخت سے سخت سزا دلوانا ہے، یعنی جو بھی جرم یہ کرتے ہیں کہ منشیات فروخت کرتے ہیں ان کو گرفتاری کا جب ان پر گرفتاری کا عمل یعنی گرفتاری کروائی جاتی ہے اور پھر جب عدالت میں ان کا کیس جاتا ہے تو پھر ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے میں یہ جو فورس ہے، یہ جو ٹیم ہے، یہ کام کرتی ہے۔ اگرچہ اس فورس کا کردار بڑا فعال ہے، بڑا متحرک ہے، بڑا حرکت میں آنے والا ہے، بڑا چست ہے اور ہر کام بڑی تیزی سے کرتا ہے، لیکن ملک میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھ کر یعنی اس کے دھیان، اس کی جو ہے نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان یعنی اس کے فیشن کو دیکھ کر یہ انتظامات ناکافی محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے قوانین کو مزید سخت کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں منشیات کی پیداوار یا خرید و فروخت کا حصہ ہیں۔ عالمی سطح پر بھی منشیات کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس میں اقوام متحدہ کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو دنیا بھر میں انسدادی منشیات کے لیے مختلف موقعوں پر آگاہی مہم چلاتا رہتا ہے۔ آگاہی مہم یعنی موقعوں پر آگاہی مہم یعنی ان کو اس کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں منشیات سے کیسے منشیات کی روک تھام کس طرح کرنی ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں منشیات کے استعمال کے منفی نتائج اور اثرات کو کم کرنا ہے۔ اس ادارے کے تحت 26 جون کو انسدادی منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس بات کا عزم کیا جاتا ہے کہ تمام مہذب ممالک اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلائیں گے۔ پاکستان میں بھی منشیات کے تدارک یعنی منشیات کی روک تھام اور اس کے بچاؤ کے لیے آگاہی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، یعنی آگاہی پروگرام یعنی ان سے جو بچاؤ کے جو ہیں تدابیر اختیار کرنے کے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں اور ان کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، انعقاد ان کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے وہ ٹیمیں بنائی جاتی ہیں۔ عوامی سطح پر یہ ہم سب کا فرض ہے، عوامی سطح پر یعنی ہم سب کا بھی فرض ہے، یعنی پورے عوام کا بھی، ملک کے عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ انسدادی منشیات میں اپنا کردار ادا کریں، کہ منشیات کی روک تھام میں بھرپور حصہ لیں تاکہ ایک
روشن، ترقی یافتہ اور صحت مند پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے پاکستان بن سکے، یعنی شرمندہ تعبیر ہو سکے پاکستان معرض اس طرح کا، یعنی ترقی یافتہ، ایک روشن ترقی یافتہ اور صحت مند پاکستان بن سکے اور اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے، یعنی ہم اس خواب کی تعبیر دیکھ سکیں، اس خواب کو حقیقت بنا سکیں۔ اس کے بیوی بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ مناسب علاج، نیک نیتی، اچھی صحبت اور منشیات کے نقصان سے آگاہی متاثرہ مریضوں کو زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ اچھا، بچوں استاد کے لیے اساتذہ کے لیے ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ اچھی صحت اور کامیاب زندگی کے لیے کھیل کود، اچھی صحبت اور متوازن غذا کو اختیار کریں۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی جیسی مضر صحت چیزوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ بچوں پر کڑی نظر رکھیں، انہیں اسکول کے عملے یا دیگر جماعتوں کے بچوں سے غیر ضروری طور پر مت ملنے دیں اور اجنبیوں سے بالخصوص دور رہنے کی تلقین کریں۔ بچوں کے والدین سے باقاعدگی سے ملتے رہیں اور اگر بچوں کی عادات یا معمولات میں کوئی معمولی سی تبدیلی بھی دیکھیں تو فوری طور پر اس کا سبب جاننے کی کوشش کریں، ان کے والدین کو بھی آگاہ کریں۔ اگر کوئی بچہ بیٹا بہت اچھا ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس کا فوری طور پر سبب ڈھونڈیں اور اس کی وجہ دریافت کریں کہ کیوں ہوا اس کے ساتھ، اور اس کے والدین کے ساتھ بھی اس سلسلے میں میٹنگ کریں۔ جو آگے مشق ہے، مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ منشیات کا عالمی دن کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منشیات کا عالمی دن 26 جون کو انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ نشے کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو علاج پر آمادہ کریں اور اس کو اعتماد دیں کہ وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پا سکے گا۔ آمادہ کریں یعنی اس کو راضی کریں کہ وہ علاج کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر اس کو یہ بھی اعتماد دیں، اس کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جو علاج بھی کریں گے اس پر وہ اس کمزوری پر، اس کی یہ جو کمزوری ہے، نشے کی جو لت اس کو پڑ گئی ہے، اس پر قابو پا سکے گا۔ اور پھر سوال نمبر 3 ہے کہ منشیات سے صحت یاب مریض کو منشیات کی طرف دوبارہ راغب ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کچھ ہم نے اس کے بک کے اندر ابھی پڑھی ہیں، اور کچھ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس مریض کی صحت یابی کے بعد اس کے دوست احباب کی صحبت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کو منشیات کی روک تھام کے بارے میں رسالے یا جریدے پڑھنے کے لیے فراہم کیے جائیں، یعنی ایسی کتب یا رسالے اس کو دیے جائیں کہ جن میں منشیات کی روک تھام، منشیات کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کس قسم کی لعنت ہے اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں۔ ان کو اکیلا یا تنہا نہ چھوڑا جائے، خاص طور پر والدین اسے اپنے تحفظ کا احساس دلائیں۔ گھر کے ہر کام میں اس مریض کو شامل کریں، جب وہ صحت یاب ہو جائے، بلکہ گھریلو امور میں اس سے مشورہ بھی لیں تاکہ اس میں خود اعتمادی ہو اور معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکے۔ اچھا، اب سوال نمبر 4 ہے کہ نشے کی مذمت میں حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ جواب ہے اس کا کہ ایک مقام پر رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کی مضرت کے بارے میں فرمایا، جس شے کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ ترمذی۔ اگلا سوال ہے کہ انسداد منشیات کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ منشیات کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے انسداد منشیات فورس کا شعبہ قائم کیا ہوا ہے، جو دن رات اپنے فرض کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی
اس کی روک تھام کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس فورس یعنی اس جو یونٹ ہے یا اس ٹیم کا بنیادی کام منشیات کا زہر فروخت کرنے والوں پر نظر رکھنا، انہیں منشیات کے جرم میں ملوث ہونے کی صورت میں گرفتاری عمل میں لانا اور عدالتوں سے کڑی سزا دلوانا ہے۔ اگرچہ اس فورس کا کردار بڑا فعال ہے، بڑا متحرک ہے، بڑا حرکت میں آنے والا، لیکن ملک میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھ کر یہ انتظامات ناکافی محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے قوانین کو مزید سخت کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں منشیات کی پیداوار یا خرید و فروخت کا حصہ ہیں۔ اب بچوں سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر درست ٹک مارک کا نشان لگانا ہے ہم نے۔ اچھا، الف ہے کہ شراب کے علاوہ حرام قرار دیا گیا ہے جوا، سود، خنزیر اور حرام کا مال جوئے کو۔ اور انسداد کے معنی ہے فروغ دینا، روک تھام کرنا، رائج کرنا اور پابندی کرنا، روک تھام کرنا۔ اور پھر ہے آگے، منشیات کے عادی افراد اپنے سارے پیسے لٹا دیتے ہیں تعلیم پر، خوراک پر، نشے پر، کھانے پر، نشے پر۔ منشیات کے عادی افراد کی نیک نیتی ضروری ہوتی ہے علاج کے لیے، آگاہی کے لیے، تشخیص کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، علاج کے لیے۔ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی اور ان پر رکھنی چاہیے نظر، سختی، نگرانی، مہربانی نظر رکھنی چاہیے۔ نشے سے پیدا ہوتے ہیں معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، نفسیاتی مسائل اور اخلاقی مسائل۔ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی اختیار کی جاتی ہے فیشن کے طور پر، دوا کے طور پر، دوستوں کے اصرار پر، ناسمجھی میں فیشن کے طور پر اختیار کی جاتی ہے، اور رضاکارانہ کمیٹیوں میں شامل ہوں گے بوڑھے لوگ، جوان لوگ، معتبر لوگ اور عام لوگ۔ معتبر لوگ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہاں تک ہمارا جو ہے وہ مشق جو کا پہلا پارٹ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ ضرور کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اور جو بچے میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔